من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 تا 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین یہ کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ سے نیچے نیچے یعنی اللہ کے سوا. قل آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، لا اتبع اہواءکم نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت تحقیق میں بہک جاؤں گا، اذن اس وقت، وما انا من المہتدین اور نہیں ہوں گا میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. قل آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، انی علی بینہ میں واضح دلیل پر ہوں، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ جس کو تم جھٹلاتے ہو، ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیز، تستعجلون بہ جس کی تم جلدی کرتے ہو، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا للہ مگر اللہ ہی کے لیے، حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. یقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق کو،
وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، لو ان عندی، اگر بے شک میرے پاس ہو وہ چیز، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر، البتہ معاملہ کیا فیصلہ کر دیا جاتا، معاملہ پورا کر دیا جاتا، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بالظالمین، نا انصاف لوگوں کو، ظالموں کو۔ وَعِندَهُ، اللہ کے پاس ہیں، مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، لا يعلمها، نہیں جانتا ان چابیوں کے بارے میں، الا ہو، مگر اللہ ہی، وَيَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، ما فی البر، جو کچھ خشکی میں ہے، جو ما فی البر، جو کچھ تر میں ہے، والبحر، اور جو کچھ خشکی میں ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، الا یعلمها، مگر اللہ اسے جانتا ہے، ولا حبہ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب، نہ ہی کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب میں ہے واضح طور پر۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی نیند میں سلاتا ہے، باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم، جو کچھ تم کماتے ہو، بالنہار، دن میں، ثم یبعثکم، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ، نیند سے، لیقضا، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے، اجل مسمى، مقررہ مدت تک، مقررہ میعاد تک، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف، مرجعکم، تم نے لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، ان کاموں کی جو تم کرتے چلے آ رہے ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ آپ اپنی قوم سے، مشرکین مکہ سے یوں کہیے، اس انداز میں کہیے، یوں جواب دیجئے۔ اور اللہ جل شانہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرک کی نفی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آیات کریمہ میں آپ حضرات اس بات کو سن چکے تھے کہ مشرکین کے سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے، شرک کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک کی نفی کرتے، جب ان کو شرک سے منع کرتے اور اس کی برائی بیان کرتے اور اس پر عذاب کا ذکر کرتے، تو مشرکین کے دلوں پر یہ زبردست قسم کی ضرب لگتی اور بہت بھاری چوٹ لگتی کہ یہ ہمارے معبودوں سے برا کیوں کہتا ہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ نفی کیوں کرتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس معاملے کو صاف کرنے کے لیے، رفع دفع کرنے کے لیے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملاقات کی جائے۔ چنانچہ مشرکین کے بڑے بڑے قبائل کے لوگ، تقریباً تمام قبائل کے لوگ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو دیکھا دیکھی جب ایک ہجوم تھا، بڑے بڑے لوگ آ رہے، سردار آ رہے، جن کا نام مشہور تھا، جن کی شہرت تھی، جب ان کو آتے ہوئے دیکھا، چھوٹے موٹے طبقے کے لوگوں نے ادھر ادھر سے کہ یہ بڑے بڑے سردار کیوں آ رہے ہیں،
اور اتنا بڑا لاؤ لشکر کیوں آ رہا ہے؟ سرداروں کا، بڑے بڑے نامور لوگ جو اس زمانے کے مشہور تھے، جب وہ آئے تو لوگ ان کو دیکھا دیکھی لوگ بھی جمع ہو گئے، تو ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور وہ آئے تو وہ آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبود، جب سے آپ آئے ہیں اور ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنا شروع کی ہے، تو ہم سے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، اس وقت سے جب سے آپ نے یہ رٹ لگائی ہے، بھائی بھائی کا نہ رہا، خامد بیوی کا نہ رہا، بیوی خامد کی نہ رہی، والدین اولاد کے نہ رہی، اور اولاد والدین کی نہ رہی، اور میاں بیوی میں اختلاف پڑ گئے، بھائی بہن میں اختلاف پڑ گئے، والدین اور اولاد میں اختلاف پڑ گئے، خامد بیوی میں اختلاف پڑ گئے۔ تو یہ آئیے اس معاملے کو صاف کرتے ہیں، تاکہ اچھی بھلی ہم لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی، آپ نے آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، اس کی بنا پر سب میں اختلاف پڑ گئے، لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو گئے۔ تو آئیے اس معاملے کو صاف کرتے ہیں۔ آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیے، آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کیجئے، ان کی عبادت کیجئے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، نہ آپ ہمارے معبودوں کی نفی کیجئے نہ ہم آپ کے معبود کی نفی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم صلح صفائی کر لیتے ہیں تاکہ باقی زندگی ہماری اچھی گزرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، اور اس سے پہلے آپ ایک اور قصہ بھی سن چکے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا سونے کا بنا دیجئے صفا پہاڑی کو، تو ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے، سچا نبی مان لیں گے، رسول مان لیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے حکمت کے یہ خلاف تھا، میرے رب نے صفا پہاڑی کو سونے کا نہ بنایا، تو وہ انہوں نے اگلا مطالبہ کر دیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، صفا پہاڑی کو تم سونے کا نہیں بنا سکتے، تو پھر ایسا کر لو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ۔ تو جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، میں تو اس بارے میں میرے پاس تو کوئی اقتدار نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کا عذاب لا سکوں۔ تو انہوں نے اگلی بات کر دی، انہوں نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، صفا پہاڑی کو تم سونے کا نہیں بنا سکتے، چلو ٹھیک ہے، تم اللہ کا عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہ اگر تم ایمان نہیں لے کر آئے، ایک رب کو نہیں مانا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، چلو ایسا کر لو کہ تم ہمیں عذاب کا وقت بتلا دو کہ اللہ کا عذاب آئے گا کب۔ تو میرا اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ یہ آگے ان آیات کریمہ میں آ رہا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا، جن کی بنا پر میرے رب نے ان آیات کریمہ کو اتارا۔ تو انہوں نے صفا پہاڑی کو سونے کا مطالبہ کیا، تو اس وقت میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ بات کہہ دی کہ میرے پاس جو ہے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ہے اس کے فرمائش کی کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا کب نہیں آئے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت اللہ کا عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جوابات دیے۔ تو اب اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان سوالات پر ہی سمجھا رہے، ہدایات دے رہے اور فرما رہے کہ قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انی نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ وہ قصہ کہ چلو ٹھیک ہے، صفا پہاڑی کو سونے کا نہیں بنا سکتے، اللہ کا عذاب کا نہیں بتلا سکتے، تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، ہم تمہارے معبود کو برا بھلا نہیں کہتے، تم ہمارے معبودان کی عبادت کر لو، ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیجئے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، میں پیروی نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی۔ قد ضللت، اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کر لی اس وقت میں بہک جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور میں نہیں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اب دوسری ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ وکذبتم بی، اس بات سے جس کی تم تکذیب کرتے ہو۔ میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا، میرے اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا، میرے اللہ نے مجھے معجزات دیے، تو میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ تم نے قرآن کی تکذیب کی، تم نے میری نبوت کی تکذیب کی، تم نے مجھ پر اتارے جانے والے قرآن کی تکذیب کی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی۔ تم انکار کرتے چلے جاؤ، تکذیب کرتے چلے جاؤ، میں تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، اور میرے پاس پھر انہوں نے جو اگلا مطالبہ کیا کہ اگر تم چلو ٹھیک ہے یہ نہیں بتا سکتے کہ سونے کا پہاڑ نہیں بنا سکتے، چلو ایسا کر لو کہ تم جو ہے اللہ کا عذاب ہی لے کر آ جاؤ۔ تو میرے نبی نے فرمایا ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بی، وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، اس کی قدرت میرے پاس نہیں ہے کہ میں تم پر اللہ کا عذاب لا سکوں۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے حکم سے عذاب آتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے پورے نظام کا پورا نظام کائنات چل رہا ہے۔ یقص الحق، وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب تیسری ہدایت دے رہے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، لو ان عندی، اگر بے شک میرے پاس ہو وہ چیز، ما تستعجلون بی، جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو البتہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اب تک۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالم لوگوں کو۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہی بتلا دو کہ چلو عذاب نہیں لا سکتے تو یہ بتلا دو وہ آئے گا کب؟ تو میرے نبی نے فرمایا وَعِندَهُ، اللہ کے پاس ہیں مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں۔ مفاتح کی جمع ایک آتی ہے مفتاحن، ایک جمع آتی ہے مفتاحن۔ اگر مفتاحن اس کا جمع ہو مفاتح کی تو پھر مطلب معنی یہ بنے گا چابی، یعنی جتنی بھی اللہ رب العزت کے حکموں کی چابیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، سب کی سب اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور اگر اس کا معنی جمع بنائے مفتاحن، تو مفاتح یہ مفتاحن کی جمع ہے، تو پھر مفتاحن کا معنی ہے خزانہ۔ تو جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لا یعلمها الا هو، ان خزانوں کی چابیوں کے بارے میں اور ان خزانوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اب عذاب کب آئے گا اللہ کے علم میں ہے، اور اس کا وقت کب ہے اللہ ہی کے علم میں ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہاں سے اللہ کی توحید کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کا تعارف کیا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے ما فی البر، جو خشکی کے بارے میں جانتا ہے کہ زمین کی تہوں میں کیا ہے، والبحر، جو ہے سمندر تری کے بارے میں جانتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں کتنے خزانے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اللہ جانتا ہے جو دنیا بھر میں کسی ایک درخت سے بھی ایک پتا بھی گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس کی آہٹ، اس کی آواز، اس کا ٹوٹنا، اس کا گرنا، اس کی رفتار، اس کی موٹائی، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا کے اندر آپ اندازہ کیجئے کروڑوں نہیں خربوں کی تعداد میں درخت ہیں، ہر درخت سے روزانہ کروڑوں پتے جھڑ کر گرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جو 1 کروڑوں پتوں میں جو ایک پتا بھی گر رہا ہے
اللہ اس کی رفتار کو جانتا ہے، اس کی طول اور عرض کو جانتا ہے، اس کے گرنے کی آہٹ کو جانتا ہے، اللہ رب العزت اس درخت کو جانتا ہے، اللہ رب العزت اس زمین کے ٹکڑے کو جانتا ہے، جس تیزی کے ساتھ وہ پتا اس زمین پر گرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم ہے۔ اور فرمایا ولا حبہ، اور نہیں ہے کوئی دانہ ایسا فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں۔ کتنے دانے آپ زمین میں جو ہے ہل لگا کر اس میں ڈالتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ دانے موجود ہیں کہ زمین کی کتنی گہرائی میں ہے، کب اس سے کومل نکلے گی، کب وہ دانہ پھٹے گا، اس سے تنکا نکلے گا، پھر وہ کومل کی شکل اختیار کرے گا، پھر وہ تنے کی شکل اختیار کرے گا، پھر اس میں پھل لگے گا، دانہ لگے گا، غلہ لگے گا، اناج لگے گا، تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اب وہ زمین کی تاریکیوں میں جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھا ہے، پروان چڑھانے والا بھی اللہ کی ذات، اور اس میں باہر دانے کو پھٹنے کی یہ طاقت بھی اللہ، پھاڑنے کی طاقت بھی اللہ کے پاس، پھر اس کا دانے سے کومل کا نکلنا یہ بھی اللہ کے اقتدار میں ہے۔ تو فرمایا کوئی دانہ ایسا نہیں زمین کی تاریکیوں میں جسے اللہ نہ جانتا ہو، ولا رطب، اور نہ ہی کوئی تر چیز کہ جسے اللہ نہ جانتا ہو، ولا یابس، نہ ہی کوئی خشک چیز کہ جسے اللہ نہ جانتا ہو، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ رب العزت نے اسے لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے زمین اور آسمان، کائنات کی تخلیق سے لے کر کائنات کی فنا تک تمام کا تمام علم میرے رب نے لوح محفوظ میں جمع کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اب لوح محفوظ کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کے علم کے اللہ کے علم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کا جتنا علم ہے لوح محفوظ میں، اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے فنا ہونے تک اللہ رب العزت نے اس کے تمام معاملات کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا، محفوظ کر دیا۔ لیکن لوح محفوظ میں جتنا یہ علم محفوظ میرے رب نے کیا ہے، یہ لوح محفوظ کا کروڑواں حصہ بھی میرے اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت کا پاس اتنا زیادہ علم ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ الا فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یتوفاکم، جو تمہیں سلاتا ہے، باللیل، رات کو، جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ یتوفاکم وفات دینا، تو نیند کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ موت کی بہن ہے۔ جس طرح انسان مر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے اسے اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے کی کچھ خبر نہیں ہوتی، دائیں بائیں کی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سویا ہوا ہے، تو کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص سو جاتا ہے اسے بھی نہیں معلوم ہوتا گھر کے باہر کیا ہے، گھر کے اندر کیا ہے، میرے اوپر کون کھڑا، میرے نیچے کون کھڑا، میرے دائیں طرف کون ہے، میرے بائیں طرف کون ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، اسے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ تو میرے نبی نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا۔ تو فرمایا یہ جو موت، جو اسی لیے میرا اللہ نے نیند کے لیے یہ توفاکم کا لفظ لے کر آئے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، یعنی رات کو تمہیں سلاتا ہے۔ اور نیند کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ رب العزت نے تمہاری نیند کے لیے، آرام کے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ تو اللہ کی ذات میں یہ قدرت ہے کہ تمہیں وفات دیتا ہے رات کو، یعنی تمہیں سلاتا ہے رات کو۔ اگر کوئی شخص 3-4 گھنٹے رات کو سوئے نہ تو وہ کیا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دماغ پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ اور آہستہ آہستہ اگر اس کی نیندیں پوری نہ ہو اور روزانہ جاگنے کی وہ عادت بنا لے تو پھر کیا ہے، صحت اس کی برباد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اس کا کام کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے اگر اس وقت میں اس کام کو نہ کیا جائے تو انسان کی صحت کے لیے وہ مضر ہے، انسان کی طاقت کے لیے وہ مضر ہے، انسان کے صحت کے لیے وہ
وہ مضر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا، تو اللہ رب العزت کے جس کام کے لیے بنایا ہے چاہیے یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کام کو کیا جائے۔ اگر وہ کام اس وقت میں نہ کیا جائے تو وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے جو ہے صحت میں کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نیند کو میں وہ ذات ہوں کہ جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، یعنی رات کو سلاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو بِالنَّهَارِ، دن میں جو کچھ کماتے ہو تم دن میں، آپ محنت مزدوری کرتے ہو صبح سے لے کر شام تک، کتنا حلال کماتے ہو، کتنا حرام کماتے ہو، کتنے گناہ کرتے ہو، کتنے اچھائیاں کرتے ہو، کتنی تم نیکیاں کرتے ہو، کتنی تم برائیاں کرتے ہو، صبح سے لے کر شام تک تمہارا رب تمہارے بارے میں جانتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کمائی، کہ تم نے دن بھر میں کیا کمائی کی۔ کسی شخص نے کمائی کی ہے دنیاوی لیول پر، کسی نے کمائی کی ہے آخرت کے لیول پر، کہ میری آخرت سنور جائے، وہ نیکیاں کرتا رہا، رب کو راضی کرتا رہا، رزق حلال کماتا رہا، سچائی اور امانت اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا رہا، کسی کو دھوکہ نہ دیا، بددیانتی نہ کی، ایذا نہ پہنچائی، نمازوں کا اہتمام کرتا رہا، تو یہ اس شخص کی کمائی اچھی کمائی ہے۔ لیکن جو شخص جھوٹ بولتا رہا، دگے دیتا رہا اور مکر کرتا رہا، فریب کرتا رہا، حرام کھاتا رہا، حرام کماتا رہا، شراب پیتا رہا، جھگڑے کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، تو اس کی کمائی بری کمائی ہے۔ تو اللہ کے علم میں اچھی کمائی کرنے والے کے بارے میں بھی اللہ کے علم میں ہے، اور بری کمائی کرنے والا بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو بالنہار، دن میں، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا رات سے، یعنی دن میں جو کچھ کیا اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ جب تم رات کو سو گئے پھر وہ تمہیں دوبارہ بیدار کرے گا، کہ تاکہ تم دن بھر کے لیے نکلو اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، تو اس وقت تمہیں نیند سے بیدار کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ لیکن ایک وقت اور بھی ہے اس کے بعد، لیقضی اجل مسمی، جس کی میعاد اللہ کے علم میں مقرر ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جس میں پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جس دن صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، نہ زمین رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ یہ ہواؤں کا نظام، نہ سمندر، نہ بحر، کوئی بھی چیز، نہ شجر نہ حجر، کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اس کائنات میں باقی نہ رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اس وقت بھی تمہارا رب ہی تمہیں ثم الیہ مرجعکم، اپنی طرف لوٹائے گا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اب بہترین انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اس زندگی کے لیے اچھے عمل کر لے، کہ جس زندگی میں اللہ اسے دوبارہ، جس وقت میں اللہ، جس زمانے میں اللہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی میدان حشر، تو اللہ اس وقت پوچھے گا بتا دنیا میں کر آیا کیا ہے، تو اس وقت جو جواب دینا پڑے گا اس جواب کے لیے ابھی سے تیاری کر لے۔ اس وقت جو امتحان کا نتیجہ بولا جائے گا اس امتحان میں کامیابی کے لیے ابھی سے تیاری کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت ابھی تمہیں باخبر کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ آخرت کی فکر کر لو، یہ دنیا تمہیں بہت ان قریب نگل جانے والی ہے، اپنا نوالا بنانے والی ہے، قبل اس کے کہ تمہیں اپنا نوالا بنا لے اور تم اس کا لقمہ بن جاؤ۔ تو اس سے پہل تمہارے رب نے تمہیں وقت دیا ہے کہ رب کو منا لو اور اس کی مان کر زندگی گزار لو، تو اس میں تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی اور تمہاری جو ہے دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ کے لیے زندگی گزاری جائے، کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا جس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے اس کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو جو چیز بنائی ہمارے لیے ہے اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ نے بنائی اپنے لیے ہے، تو جب تک ہم اس کے لیے اس زندگی کو لگائیں گے نہیں، کھپائیں گے نہیں، وہ ذات اس وقت تک راضی نہیں ہوگی، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو چاہے کتنی دولت اور خزانے کیوں نہ آ جائے تو تب بھی ہمارے لیے تباہی ہے اور ہمارے لیے فقیری ہی ہے، محتاجگی ہی ہے۔ ہم تبھی صحیح معنی میں امیر کہلائیں گے جب ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات بسی ہوگی، اللہ کی محبت بسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔